الرحمن الرحیم۔ ایک جلوہ کربلا، کربلا قابلیت کا جلوہ ہے۔ کوئی ایسا کر کے دکھائے؟ میدان تو سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ حسین سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کربلا کیوں آئے، تم سے پوچھا جائے گا تم کیوں نہیں آئے، اور تم اس لیے نہیں آئے کہ تم میں یہ قابلیت نہیں تھی کہ اللہ کے دین کو محفوظ کر سکو۔ اس کے لیے خرچہ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے جان دینا پڑے گی۔ عزیزو، کربلا نے حسین کو نہیں ڈھونڈا ہے، حسین نے کربلا کو ڈھونڈا ہے۔ گھوڑا چلتے چلتے رک گیا۔ مجھے تو یہ بات مجھ پہ واضح نہیں ہے کہ امام نے گھوڑا بدلا ہو۔ بعض پڑھتے ہیں کہ گھوڑا بدلا امام نے، مجھے نہیں مل رہا کہ گھوڑا بدلا ہو۔ ذوالجناح کو بدلا نہیں ہے امام نے، ذوالجناح کا رکنا بتا رہا ہے کہ سمجھدار کی طرح ہے، اور یہ معمولی گھوڑا تو ہے نہیں، یہ نبی کی سواری ہے، اور نبی کی سواری ہونے کی وجہ سے بھی یہ صاحب کرامت ہے۔ جی، ذوالجناح خود صاحب کرامت ہے۔ بہار میں حدیث ہے مولا علی کی کہ نبی جس جانور پر بیٹھ جاتے تھے لم یسن ولم یحرم، نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ وہ بیمار ہوتی تھی۔ اور پسر سعد نے کہا تھا کہ خبردار، جب میرے مولا نے گھوڑا چھوڑ دیا نا، جب میرے مولا نے ذوالجناح کی پشت کو چھوڑ دیا تو پسر سعد نے کہا تھا اسے کوئی تیر نہ مارے، میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے۔ مجھے نہیں معلوم، آپ کے درمیان کچھ لوگ ضرور بیٹھے ہوں گے جو اس جانور کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں۔ گھوڑے کی عمر 20 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، بوڑھا ہو جاتا ہے 20 سال میں۔ 11 ہجری میں نبی کو بیٹھے دیکھا، 8 ہجری میں نبی کو بیٹھے دیکھا، 61 ہجری میں کہہ رہا ہے کہ میں نے نبی کو بیٹھے دیکھا۔ 50 سال بعد یہ تازہ ہے، جوان ہے، کیونکہ نبی اس کی پشت میں بیٹھتے تھے۔ کہنے لگا کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، میں نے نبی کو اس میں بیٹھے دیکھا ہے۔ میں اسے کہوں گا تجھے نبی کی سواری یاد ہے؟ تجھے یہ تو یاد ہے کہ نبی گھوڑے پہ بیٹھے تھے، تجھے یہ یاد نہیں ہے حسین نبی پہ بیٹھتے تھے، حسین نبی کی پشت پر بیٹھتے تھے، نبی کے دوش پر بیٹھتے تھے۔ عزادارو، بڑا سخت مرحلہ ہے۔ یہ ذوالجناح سمجھ رہا ہے کہ زمین کون سی ہے۔ اب آپ اگر آمادہ ہیں تو ذوالجناح کا حال ہی سن لیجئے۔ یہ اتنا سمجھدار تھا، امام حسین اسے مارتے نہیں تھے، فرماتے تھے تیز چل تو یہ تیز چلتا تھا، امام فرماتے تھے آہستہ چل تو یہ آہستہ ہو جاتا تھا، امام فرماتے تھے دائیں مڑ تو یہ دائیں مڑتا تھا، امام فرما رہے تھے مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا تو یہ گھٹنے ٹیک رہا تھا کہ کسی طرح حسین ابن علی کو اترنے میں تکلیف نہ ہو۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، اترنے میں، گرنے میں تکلیف نہ ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ عزادارو، یہ ذوالجناح نبی مکرم کی سواری، امام حسین اس پر بیٹھے ہیں۔ یہ جب پہنچا ہے نا کربلا میں تو یہ رکا ہی اس لیے کہ پہچانتا ہے کہ یہ کربلا کی زمین ہے۔ امام نے سوال کیا ذرا یہ آبادی کے لوگوں سے پوچھو اس زمین کا نام کیا ہے؟ مختلف نام بتائے گئے، لیکن ایک ضعیف العمر شخص وہاں موجود تھا، وہ کانپتا ہوا آگے آیا اور آہستہ سے کہنے لگا حسین آگے بڑھ جاؤ، تم کسی اور زمین پہ ٹھہرو جا کر، تمہیں اگر رکنا ہے تو کہیں اور چلے جاؤ۔ امام نے فرمایا مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ اس زمین کا نام کیا ہے۔ کہا نام تو تمہیں بتا دیے گئے۔ امام نے فرمایا مجھے ایک نام کی تلاش ہے، یہ نام نہیں ہے جو اس زمین کا مجھے چاہیے۔ کہنے لگا ہاں حسین، ھذا کرب و بلا، یہ کرب و بلا ہے۔ امام نے فرمایا عباس ہم یہیں رکیں گے۔ یہ ذوالجناح امام حسین کا کتنا سمجھدار ہے کہ جب مولا عباس نے آواز دی ہے نا کہ مولا مولا سلام میں آخر لیجئے گا، تو تیز رفتار دوڑتا ہوا ذوالجناح رک گیا۔ امام نے فرمایا رہوار میرا بھائی بلا رہا ہے، مجھے عباس تک پہنچا تو اس نے ایک جانب اشارہ کیا تو کیا دیکھا؟ عباس کا کٹا ہوا بازو تڑپ رہا ہے۔ یہ حضرت عباس کے بازو کو پہچانتا تھا۔ کچھ اور آگے بڑھے تو پھر ایک اور جگہ یہ رک گیا اور امام کو اشارہ کرنے لگا، امام نے دیکھا تو دوسرا بازو تھا۔ عزادارو، جب جناب سکینہ کو خبر شہادت دینے آیا ہے نا تو اسے پتا ہے کہ مجھے شہادت کی خبر کسے دینی ہے۔ یہ بہنوں کے خیمے پر نہیں گیا،
یہ اس خیمے پر گیا جہاں سکینہ موجود ہے، اور زمین پر ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو، اور بی بی نے جب پیروں کی آہٹ سنی تو باہر آئی، دیکھا بابا کا گھوڑا خالی کھڑا ہے، تو آگے بڑھ کر بس ایک ہی سوال کیا، حل سقیا ابی ہم قتلات شانا، مجھے بس اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا، اجر و کمل اللہ۔ آپ رو رہے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہیں، میرا دل کر رہا ہے کہ ایک منزل اور پلٹ کر آئیے۔ عزادارو، جب حسین گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے، بڑا سخت مرحلہ ہے امام حسین کی، اس مصیبت کو یاد کر کے جناب زینب بہت روئی ہے، امام سجاد بہت روتے تھے اس مصیبت کو یاد کر کے کہ میرا بابا گھوڑے سے گرایا گیا۔ جب پوچھا تھا نا حضرت مختار نے، اس کی آواز بڑھا دیجئے بھائی، جب پوچھا تھا نا حضرت مختار نے کہ اے حرملہ تو نے کربلا میں کیا کیا تھا، تو حرملہ نے کہا کہ میں نے 3 تیروں سے کربلا میں ظلم کیا ہے، اور ایسا ظلم کیا کہ جس نے بیویوں کو رلا دیا تھا، حرم کو رلا دیا تھا۔ ایک تو میں نے عباس کے مشکیزے پر تیر مارا، تھکے نہیں، جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، میں 2 منزلیں اور لینا چاہ رہا ہوں۔ کہنے لگا ایک تو میں نے عباس کے مشکیزے پہ تیر مارا، اور ایک میں نے علی اصغر کے گلے پہ تیر مارا، اور پھر کہتا ہے کہ میں نے تیسرا تیر اس وقت چلایا جب حسین گر نہیں رہے تھے۔ مجھے عمر سعد نے کہا کہ حسین کو گراؤ، حسین گر نہیں رہے تھے میدان کربلا میں، تو میں نے حسین کے سینے پہ تیر مارا۔ سنیں گے عزیزارو، یہ تیر امام کی کمر سے نکل رہا تھا، امام نے بہت چاہا کہ اس تیر کو نکالے، مگر اس کے 3 پھل تھے جو پیچھے سے نکل رہے تھے۔ پھر امام نے اس کے پھل کو توڑ دیا تھا، اس کی ڈنڈی کو توڑ دیا تھا، اجر و کمل اللہ۔ جب اس کی ڈنڈی کو توڑا، اب حسین سے گھوڑے پر بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ عزادارو، بس ایک جملہ سن لیجئے، جب گرنے لگتے تھے نا تو اس جانب اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ لا واللہ، نہیں 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 نہیں، یہ کہہ کر حسین سمجھ جاتے تھے۔ پھر بائیں گرنے لگتے تھے تو کہتے تھے نہیں نہیں۔ میں نے حضرت آیت اللہ مشکینی سے یہ مصائب سنے کہ وہ فرما رہے تھے حسین گرتے ہوئے اشارہ کر کے کہتے تھے نہیں۔ مقتل لکھنے والوں نے یہ تو بتا دیا کہ حسین گرتے گرتے کہتے تھے نہیں نہیں نہیں، مگر یہ نہیں لکھا کہ کون کیا کہہ رہا تھا جس کے جواب میں حسین کہتے تھے نہیں۔ آیت اللہ مشکینی فرماتے ہیں ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، جب حسین گرنے لگتے تھے نا، زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی میری گود میں آ جا، اور حسین کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود گرنے دیجئے میدان کربلا۔ زلجنا نے گھٹنے ٹیک دیے، حسین زین سے زمین کی طرف آئے، آواز آئی اے زین العابدین، یہ سیاہ آندیاں کیسی ہے، کبھی بھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو دیکھا نیزے کی انی پر کٹا ہوا سر ہے، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میری پھوپھی حجت خدا کو مار دیا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ماتم حسین۔